السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج کب فرض ہوا، حج کس پر فرض ہے، حج کی قسمیں کیا ہیں، اور حج کے مسائل میں بعض عربی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ بعض احباب کا تقاضا ہے کہ شروع میں ان کے معنی لکھ دیے جائیں، اس لیے معلم الحجاج سے نقل کر کے چند الفاظ کے معنی لکھے جاتے ہیں۔ استلام، حجر اسود کو بوسہ دینا اور ہاتھ سے چھونا یا حجر اسود اور رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا۔ اصطباع، احرام کی چادر کو داہنی بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا۔ آفاقی، وہ شخص ہے جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو، جیسے ہندوستانی، پاکستانی، مصری، شامی، عراقی اور ایرانی وغیرہ۔ ایام تشریق کسے کہتے ہیں؟ ذوالحجہ کی 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخیں ایام تشریق کہلاتی ہیں، کیونکہ ان میں بھی 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کی طرح ہر نماز فرض کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہیں۔ ایام نحر کسے کہتے ہیں؟ 10 ذی الحجہ سے 12ویں تک کے جو ایام ہیں وہ ایام نحر ہیں، یعنی قربانی کے ایام۔ افراد، افراد کا معنی ہے صرف حج کا احرام باندھنا اور صرف حج کے افعال و اعمال کرنا۔ تسبیح کا کیا معنی ہے؟ تسبیح کا معنی ہے سبحان اللہ کہنا۔ تمتع کسے کہتے ہیں؟ حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ کرنا، پھر اسی سال میں حج کا احرام باندھ کر حج کرنا۔ تلبیہ، لبیک پوری پڑھنا۔ تحلیل کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ جمرات یا جمار، مینا میں 3 مقام ہیں جن پر قد آدم ستون بنے ہوئے ہیں، یہاں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ان میں سے جو مسجد خیف کے قریب مشرق کی طرف ہے اس کو جمرۃ الاولیٰ کہتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف بیچ والے کو جمرۃ الوسطیٰ اور اس کے بعد والے کو جمرۃ الکبریٰ اور جمرۃ العقبہ اور جمرۃ الاخریٰ بھی کہتے ہیں۔ رمل کا کیا معنی ہے؟ طواف کے پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر شانہ ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر ذرا تیزی سے چلنا۔ رمی کا کیا معنی ہے؟ رمی کا معنی ہے کنکریاں پھینکنا۔ زمزم، مسجد حرام میں بیت اللہ کے قریب ایک مشہور چشمہ ہے جو اب کنویں کی شکل میں ہے، جس کو حق تعالی نے اپنی قدرت سے اپنے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کے لیے جاری کیا تھا۔ سعی کا کیا مطلب ہے؟ سعی کا مطلب ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان مخصوص طریق سے 7 چکر لگانا۔ شوط، ایک چکر بیت اللہ کے چاروں طرف لگانا۔ صفا کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ کے قریب جنوبی طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے سعی شروع کی جاتی ہے۔ طواف کا کیا معنی ہے؟ بیت اللہ کے چاروں طرف 7 چکر مخصوص طریق سے لگانا۔ عمرہ کہ کیا معنی ہے؟ حل یا میقات سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا طواف اور صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ عرفات یا عرفہ کسے کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں پر حاجی لوگ 9ویں ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں۔ قران کا کیا معنی ہے؟ حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ کر پہلے عمرہ کرنا پھر حج کرنا۔ قارن کا کیا معنی ہے؟ قارن کا معنی ہے قران کرنے والا۔ قرن کا کیا معنی ہے؟ مکہ مکرمہ سے تقریباً 42 میل پر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ نجد یمن اور نجد حجاز اور نجد تہامہ سے آنے والوں کی میقات ہے۔ قصر کا کیا معنی ہے؟ قصر کا معنی ہے بال کتروانا۔ محرم کا کیا معنی ہے؟ محرم یعنی احرام باندھنے والا۔ مفرد کا کیا معنی ہے؟ حج کرنے والا جس نے میقات سے اکیلے حج کا احرام باندھا ہو۔ میقات کسے کہتے ہیں؟ میقات وہ مقام جہاں سے مکہ مکرمہ جانے والے کے لیے احرام باندھنا واجب ہے۔ جحفہ کا کیا معنی ہے؟ رابغ کے قریب مکہ مکرمہ سے 3 منزل پر ایک مقام ہے، شام سے آنے والوں کی میقات ہے، یعنی شام سے آنے والے لوگ یہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ جنت المعلا مکہ مکرمہ کا قبرستان ہے۔ جبل رحمت عرفات میں ایک پہاڑ ہے۔ حجر اسود کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود ایک سیاہ پتھر، یہ جنت کا پتھر ہے۔ جنت سے آنے کے وقت دودھ کی مانند سفید تھا،
لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ یہ بیت اللہ کے مشرقی جنوبی گوشے میں قد آدم کے قریب اونچائی پر بیت اللہ کی دیوار میں گڑا ہوا ہے۔ اس کے چاروں طرف چاندی کا حلقہ چڑھا ہوا ہے۔ حرم مکہ مکرمہ کے چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلاتی ہے۔ اس کی حدود پر نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اس میں شکار کھیلنا، درخت کاٹنا، گھاس، جانور کو چرانا حرام ہے۔ حل کا کیا معنی ہے؟ حرم کے چاروں طرف میقات تک جو زمین ہے اس کو حل کہتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم کے اندر حرام تھی۔ حلق کا کیا معنی ہے؟ حلق کا معنی ہے سر کے بال منڈوانا۔ حتیم کسے کہتے ہیں؟ حتیم کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی شمالی جانب بیت اللہ سے متصل قد آدم دیوار سے کچھ حصہ زمین کا گھرا ہوا ہے، اس کو حتیم اور حظیرہ بھی کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے ذرا پہلے جب خانہ کعبہ کو قریش نے تعمیر کرنا چاہا تو سب نے یہ اتفاق کیا کہ حلال کمائی کا مال اس میں صرف کیا جائے، لیکن سرمایہ کم تھا، اس وجہ سے شمال کی جانب اصل قدیم بیت اللہ میں سے تقریباً 6 گز شرعی جگہ چھوڑ دی۔ اس چھٹی ہوئی جگہ کو حتیم کہتے ہیں۔ اصل حتیم 6 گز شرعی کے قریب ہے، اب کچھ احاطہ زائد بنا ہوا ہے۔ دم کا کیا معنی ہے؟ دم کا معنی ہے کہ احرام کی حالت میں بعض ممنوع افعال کرنے سے بکری وغیرہ ذبح کرنی واجب ہوتی ہے، اس کو دم کہتے ہیں۔ ذوالحلیفہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل پر واقع ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اسے آج کل بیر علی بھی کہتے ہیں۔ ذات عرق اس کا کیا معنی ہے؟ ایک مقام کا نام ہے جو آج کل ویران ہو گیا، مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 روز کی مسافت پر ہے۔ عراق سے مکہ مکرمہ آنے والوں کی میقات ہے۔ رکن یمانی کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ کے جنوب مغربی گوشے کو کہتے ہیں، چونکہ یہ یمن کی جانب ہے۔ مطاف کا کیا معنی ہے؟ طواف کرنے کی جگہ جو بیت اللہ کے چاروں طرف ہے اور اس میں سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ مقام ابراہیم کون سا ہے؟ مقام ابراہیم جنتی پتھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کو بنایا تھا۔ مطاف کے مشرقی کنارے پر منبر اور زمزم کے درمیان ایک جالی دار کبے میں رکھا ہوا ہے۔ ملتزم کا کیا معنی ہے؟ ملتزم کا معنی ہے کہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی دیوار جس پر لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ مسجد خیف مینا کی بڑی مسجد کا نام ہے جو مینا کی شمالی جانب میں پہاڑ سے متصل ہے۔ مسجد نمرہ عرفات کے کنارے پر ایک مسجد ہے۔ مدعی دعا مانگنے کی جگہ، مراد اس سے مسجد حرام اور مکہ مکرمہ کے قبرستان کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں دعا مانگنی مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے وقت مستحب ہے۔ مزدلفہ مینا اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جو مینا سے 3 میل مشرق کی طرف ہے۔ محصر مزدلفہ سے ملا ہوا ایک میدان ہے جہاں سے گزرتے ہوئے دوڑ کر نکلتے ہیں۔ اس جگہ اصحاب فیل پر جنہوں نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی عذاب نازل ہوا تھا۔ مروہ بیت اللہ کے شرقی شمالی گوشے کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پر سعی ختم ہوتی ہے۔ میلین اخضرین صفا اور مروہ کے درمیان مسجد حرام کی دیوار میں 2 سبز میل لگے ہوئے ہیں جن کے درمیان سعی کرنے والے دوڑ کر چلتے ہیں، اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ موقف ٹھہرنے کی جگہ، حج کے افعال میں اس سے مراد میدان عرفات یا مزدلفہ میں ٹھہرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ میقاتی یعنی میقات کا رہنے والا، وقوف کے معنی ٹھہرنا، اور احکام حج میں اس سے مراد میدان عرفات یا مزدلفہ میں خاص وقت میں ٹھہرنا۔ ہدی جو جانور حاجی حرم میں قربانی کرنے کو ساتھ لے جاتا ہے اسے ہدی کہتے ہیں۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ جس روز حج ہوتا ہے اور حاجی لوگ عرفات میں وقوف کرتے ہیں۔ یلملم مکہ مکرمہ سے جنوب کی طرف 2 منزل پر ایک پہاڑ ہے، اس کو آج کل سعدیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ یمن اور ہندوستان اور پاکستان سے آنے والوں کی میقات ہے۔ حج کب فرض ہوا؟
علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرضیت حج کے سلسلے میں سن 5 ہجری سے 10 ہجری تک متفرق اقوال ذکر کیے ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حج 9 ہجری کو فرض ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سن 10 ہجری کو فرمایا۔ حج کس پر فرض ہے؟ عمر میں صرف ایک مرتبہ فرض ہے، اور یہ اس پر فرض ہے جو وہاں جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو، یعنی جس کے پاس سفر کا خرچ بھی ہو اور غیر حاضری میں اہل و عیال کا خرچ بھی ہو۔ جو شخص طاقت نہیں رکھتا اس پر حج فرض نہیں، اور جو شخص ایک مرتبہ حج کر لے اس پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج بیت اللہ کی فرضیت کا مسئلہ بیان فرمایا تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حج صرف ایک ہی مرتبہ فرض ہے یا ہر سال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ جب اس نے 3 مرتبہ سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال فرض ہو جاتا، تم پھر اس کو نہ کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ صرف ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں؟ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج قران، نمبر 2 حج تمتع، نمبر 3 حج افراد۔ حج قران، حج قران یہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت حج اور عمرہ کا احرام اکٹھا باندھا جائے۔ پہلے عمرہ کے افعال ادا کیے جائیں، پھر حج کے ارکان ادا کیے جائیں، اور 10 ذی الحجہ کو رمی اور قربانی کے بعد دونوں کا احرام اکٹھا کھولا جائے۔ حج تمتع، تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے بلکہ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے صرف عمرے کا احرام باندھ لیں، مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کے ارکان ادا کر کے احرام کھول دیں۔ اب آپ پر احرام کی کوئی پابندی نہیں۔ 8 ذی الحجہ کو مینا جانے سے پہلے حج کا احرام باندھ لیں اور عرفات و مزدلفہ سے واپس آ کر 10 ذی الحجہ کو پہلے بڑے شیطان کی رمی کریں، پھر قربانی کریں، پھر بال صاف کروا کے احرام کھول دیں۔ حج افراد، حج افراد یہ ہے کہ میقات سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور 10 ذی الحجہ کو رمی کے بعد احرام کھولا جائے۔ اس میں قربانی واجب نہیں۔ پہلی صورت افضل ہے اور دوسری صورت اسہل ہے، اور دوسری صورت تیسری صورت سے افضل بھی ہے اور اسہل بھی۔